وہ سب سے پہلی بات جو کونڈے ہم کھاتے ہیں نا، امام جعفر نے کبھی دیکھے بھی نہیں ہوں گے. وہ یہ جو گوجے پوری کھاتے ہیں نا اپن، گوجے پوری، یہ عرب کا پکوان ہی نہیں ہے اصل میں، یہ ہندوستانی پکوان ہے. مقصد اصل میں صرف یہ ہے کہ فاتحہ میں کوئی اچھی چیز رکھنا. اس زمانے میں یہ اب آج کل اچھی اچھی مٹھائیاں آ گئی ہیں، اس زمانے میں مٹھائیاں نہیں تھی. تو اب گھر میں جو سب سے بہترین میٹھی چیز بن سکتی تھی وہ گوجے پوری تھی، کیونکہ اس کے پیچھے محنت بھی رہتی ہے اور کھانے میں بھی لذیذ ہوتی ہے، اس میں میوے وغیرہ رہتے ہیں، سب رہتے. تو اچھی چیز پکائی جائے اس انٹینشن سے، اس خیال سے اس فاتحہ میں رکھا جاتا تھا. ورنہ پوری تاریخ اٹھا لو، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ کوئی مائی کلال دکھا نہیں سکتا کہ امام جعفر نے کبھی گوجے پوری بھی کھائے ہو. وہ عرب تھے، گوشت کھاتے تھے وہ لوگ، اونٹ کا گوشت، بھیڑ کا گوشت، دمبے کا گوشت، بکرے کا گوشت، انہی کے گوشت کھاتے تھے. عرب جتنا عرب کے لوگ گوشت کھاتے دنیا کی کوئی قوم نہیں کھاتی. تو انہوں نے تو دیکھا بھی نہیں. تو یہ جہالت کی بات ہے. تو 2 جہالتیں، خیر اللہ کے کرم سے بہت ساری جہالتیں ختم ہوئی ہے. 4 جہالتیں کنڈے کو لے کر بہت زیادہ تھی. اب جیسے جیسے تھوڑا تھوڑا علم آ رہا ہے تو لوگوں کو شعور آ رہا ہے. پہلا کہ اس دن پورا گھر کا ایک ایک سامان صاف ہوتا تھا، پورا گھر لیپتے بیٹھے رہتے تھے. چاہے عورتوں کی کمر ٹیڑھی ہو جائے مگر ایک ایک کونا لیپا جائے گا. ایسا لگتا تھا کہ اگر کوئی کونا چھوٹ گیا تو امام جعفر ڈنڈا لے کے کھڑے ہوئے ہیں، کیسے چھوٹا ہو. اب یہ شعور نہیں تھا ہماری ماں بہنوں کو کہ بھائی فاتحہ کے لیے کوئی شرط ہی نہیں ہے کہ دیواروں کو لیپا جائے، پوتا جائے اور چونے وغیرہ لگایا جائے. امام جعفر سے بھی بڑے، امام جعفر تو بہت بات کے، امام جعفر کے والد ہے امام باقر، وہ ان سے بڑے ہیں. پھر امام باقر سے بڑے امام زین العابدین، وہ ان سے بڑے ہیں. امام زین العابدین کے والد حضرت امام حسین، وہ ان سے بڑے ہیں. امام حسین سے بڑے مولا علی ہے، مولا علی سے رسول اللہ. ان سب کی فاتحہ میں تو آپ نے کونے ہونے صاف نہیں کیے. اور حالانکہ امام جعفر صادق اتنے نرم مزاج تھے، اتنے نرم مزاج تھے کہ پوچھئے مت. اس سال ابھی وہ 5 روزہ ہمارا جلسہ ہوا تھا، ایک ہوٹل میں پروگرام ہوا تھا، ریگل سیلیبریشن ہوٹل کے اندر. 5 روزہ نیٹ پہ تقریر ڈلی ہوئی ہے، امام جعفر صادق پر بھی تقریر ہے، وہ سنیے. اس میں میں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ اس سے انداز لگائیے کہ امام جعفر صادق کتنے رحم دل تھے اور کیا بنا دیا ہم نے. ان کے گھر کی چھت تھی تو آپ نے اپنی کنیزوں کو منع کیا ہوا تھا عورتوں کو کہ چھت پہ نہ جاؤ، کہ اس سے بے پردگی ہوتی ہے، اڑوس پڑوس کے لوگ دیکھیں گے، بے پردہ مناسب نہیں ہے. تو آپ کے گھر میں ایک بچہ تولد ہوا، آپ کو اولاد پیدا ہوئی، شیرخوار بچہ تھا، پیدا ہوئے 3-4 روز ہی ہوئے تھے ابھی اس بچے کو. گرمی کے دن تھے تو اتفاق سے امام جعفر کسی کام سے باہر تشریف لے گئے تھے. بچہ گرمی کی وجہ سے رو رہا تھا. تو بچے کی والدہ نے یعنی امام جعفر کی اہلیہ نے کنیز سے کہا کہ بچہ رو رہا ہے، گرمی سے پریشان ہے، اس کو اٹھا تھوڑا سا لے کے ٹہل، دل بہلا اس کا. کنیز نے گود میں لیا، لے کے ٹہلنے لگی، تب بھی بچہ خاموش نہیں ہو رہا، گرمی سے پریشان. تو اس کے دل میں خیال آیا کہ چھت پر لے کے جاتی ہوں، چھت پر ہوا آ رہی ہے اچھی تو بچے کو سکون ملے گا. اور ابھی امام تو ہے ہی نہیں. چھت پر پہنچی تو واقعی تھوڑے دیر بعد بچہ خاموش ہو گیا، سونے لگا. تو دیکھا کہ بچہ سو چکا ہے تو اب نیچے اتر رہی تھی کہ اتفاق سے اس کا چھت سے سیڑھیوں سے اترنا اور اسی وقت میں امام جعفر کا تشریف لانا. بس جیسی اس کی نظر امام جعفر پہ پڑی، گھبرا گئی کہ امام جعفر دیکھیں گے تو انہوں نے تو منع کیا تھا کہ چھت پہ نہ جانا، اور مجھے چھت سے اترتا ہوا دیکھیں گے تو ناراض ہوں گے، سزا دیں گے. اسی گھبراہٹ کے ہاتھ سے پیر سلپ ہوا، لڑکھڑائی، بچہ ہاتھ سے گرا اور سیڑھیوں سے لڑنے لگا اور لڑکتے ہوئے آیا اور بچے کا انتقال ہو گیا. اب ظاہر ہے شیرخوار دودھ پیتا بچہ جب سیڑھیوں سے گرے گا تو زندہ رہے گا وہ. بعد وہ گھبرا گئی اور تھر تھر کانپنے لگی کہ پہلا تو جرم یہ تھا کہ میں چھت پر گئی، دوسرا جرم یہ کہ بچہ میری وجہ سے انتقال کر گیا. امام نے ایک لمحہ اس کو دیکھا اور فرمایا جا تو آزاد ہے. سزا دینا تو دور کی بات، اس کو آزاد فرما. کنیز قدموں میں گر گئی، کہتی آقا مجھے معاف کر دیجئے، مجھے آزاد کیوں فرما رہے آپ، مجھے سزا دیجئے. فرماتے کہ تو سزا کی مستحق نہیں ہے بلکہ جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں. پوچھا گیا کہ آپ نے آزاد کیوں کہا کہ اس بنیاد پر کہ میں نے اس انداز میں دیکھا کہ اس پہ خوف جو طاری ہوا، اس خوف سے بچہ گرا. قیامت میں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں مجھ سے پوچھ لیا کہ تو نے ایسا گھور کے کیوں دیکھا کہ اس کو اتنا خوف طاری ہوا، تو میں اللہ کو اس کا کیا جواب دوں گا. یہ امام جعفر صادق تھے کہ میں نے دیکھا کیوں ایسا کہ اس کی وجہ سے اس کو خوف محسوس ہوا اور وہ ڈر گئی. تو اس کے بارے میں اللہ نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا. تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ میں نے اس کو آزاد کر دیا. لیکن امام جعفر کو ہم نے بڑا ہارڈ بنا دیا، بڑا سخت بنا دیا، سخت گیر بنا دیا. تو پہلا ہے کہ وہ جہالت تھی کہ کمرے صاف ہوتے تھے. دوسری جہالت کیا ہوتی تھی کہ صاحب معاذ اللہ گھر میں کوئی ناپاک عورت ہو تو وہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی، یہ بھی جہالت ہے.
اعلیٰ حضرت سے لے کر جتنے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ فاتحہ کا کھانا ناپاک عورت، ناپاک سمجھ رہے نا کہ کھول کے بولنا پڑے گا، آپ کو سب کو پتہ، شادی شدہ حضرات سب جانتے کیا بولنا چاہ رہا ہوں میں. تو ناپاکی کی حالت میں فاتحہ کا کھانا بھی جائز ہے، پکانا بھی جائز ہے، چھونا بھی جائز ہے. امام جعفر کی اہلیہ کیا ناپاک نہیں ہوتی تھی؟ تو امام جعفر پہ کس کے ہاتھ کا کھانا کھاتے تھے؟ یار کامن سینس بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. آپ کہیں گے نہیں نوکرانی بناتی، تو کیا نوکرانی کو لوازمات نہیں تھے؟ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، حدیث صحیح بخاری کے اندر سرکار ہمارے لیے آئیڈیل ہے بھائی. حضرت عائشہ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف فرما رہے ہوتے رمضان میں، اور میرا حجرہ اور مسجد نبوی کی دیوار لگی ہوئی تھی. مسجد نبوی میں کھڑکی تھی، آپ اس کھڑکی سے اپنے سر اقدس کو باہر نکالتے اور کہتے عائشہ میرے سر کو دھلا دو. تو کہتی یا رسول اللہ میں تو حائضہ ہوں، ناپاکی کی حالت میں. آپ فرماتے تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. چلو یہ تو ہو گیا دھونے کی بات. اس سے بڑھ کر دوسری حدیث سنی، حضرت عائشہ کہتی کہ میں اس کیفیت میں ہوتی، ناپاکی کی حالت میں ہوتی، اور حضور کے ساتھ میں کھانا کھا رہی ہوتی، یہاں تک کہ میں ایک چاپ بولتے نا جس کو اب ہم لوگ، گوشت کی چاپ اٹھاتی، اور حضور کو بھی وہ بہت پسند تھی، میں اس کو دانتوں سے لگاتی، حضور میرے ہاتھ سے لیتے اور جہاں میرے دانت لگے ہوتے وہیں اپنے دندانے مبارک لگاتے. جس پیالے سے میں پانی پیتی حضور اسی پیالے کو اٹھاتے اور وہیں اپنے لب لگاتے. حضرت عائشہ فرماتی جہاں میرے لب لگے ہوتے تو میں کہتی یا رسول اللہ میں حائضہ ہوں، ناپاک ہوں. آقا مسکراتے ہوئے کہتے عائشہ تیرا حیض تیرے منہ میں نہیں ہے. اور یہاں تک کہ سرکار مفتی اعظم ہند نے فتویٰ دیا کہ اس حالت میں عورت کو ایسی ناپاک سمجھ لینا کہ اپنے سے قریب بھی نہ بٹھائے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس حالت میں صرف ہم بستری حرام ہے، باقی کوئی چیز حرام نہیں ہے. اور اس عورت کے ساتھ بیٹھنا، اٹھنا، سونا، لیٹنا، اس کا بوسہ لینا، سب چیزیں جائز ہے، صرف ہم بستری حرام ہے اس کیفیت میں. اس کے ہاتھ کا کھانا پکانا جائز. تو فاتحہ کا بھی پکا سکتی ہے، وہ کھا بھی سکتی ہے، صرف ایک چیز نہیں کر سکتی، وہ خود قرآن پڑھ کے فاتحہ نہیں دے سکتی. جب اس کیفیت میں ہو تو قرآن نہیں پڑھ سکتی، فاتحہ نہیں دے سکتی. لیکن اگر کسی اور نے فاتحہ دیا، اس کو کھانا دیا جائے، بالکل کھا سکتی ہے، کوئی حرام نہیں. کوئی مائیکل آل اس کو حرام ثابت نہیں کر سکتا. یہ سب عقلوں کی جہالت ہے. تو دوسری جہالت یہ ہمارے ہاں تھی کہ بھائی گھر میں کوئی ناپاک عورت ہو تو سب ہاتھ بھی نہیں لگائیں گی، صاحب اس کمرے میں بھی نہیں آ سکتی. یہ سب غیروں کا کام ہے، ہمارا نہیں ہے. تیسرا یہ تھا کہ صاحب مغرب سے پہلے ختم کرو. مغرب ہو گئی تو بھیا وہ تو ایسا ہو گیا رزق کے بعد امام جعفر ڈنڈا لے کے آ رہے، ایک گوجا بچا ہے تیرے یہاں، پورا حساب لے کے جائیں گے وہ کتنے بچے. گاڑو گڈھا کھولو دفن کرو. اور ایک گھر سے دوسرے گھر نہیں جا سکتا ہو، یہ بھی جہالت تھی. لیکن بہرحال اب لوگوں کے سمجھ میں آ رہا ہے تو اب یہ جہالت، دفن والی بھی جہالت ختم ہو گئی. چوتھی کیا تھی کہ گھر کے باہر کسی کو دے نہیں سکتے صاحب. آپ گھر کے باہر بھی لے جا سکتے، یہاں سے بمبئی کسی کو بھیجنا ہو تو بھیج سکتے. جیسے دوسرے فاتحہ کے کھانے کے احکام ہے ویسی ہے. اور یہ پانچویں آپ بڑھا لو کہ گوشت نہیں بنے گا اس دن. گوشت کیا سب کچھ بن سکتا ہے. فاتحہ کے بارے میں تو حکم یہ ہے کہ جتنی استطاعت سے اچھی چیز فاتحہ میں رکھ سکتا ہے وہ رکھو. اعلیٰ حضرت نے اپنی وصیت میں کیا لکھوایا تھا پتہ ہے آپ کو؟ اعلیٰ حضرت سے بڑھ کر عالم ہے کہ کوئی آج؟ وہ تو مجھے لاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں بھائی کون آج کا اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت نے 1 گھنٹہ 45 منٹ پہلے انتقال سے پہلے وصیت لکھائی، میری جو ہے فاتحہ میں پلاؤ، قورمہ، کیا کہتے شامی کباب، سیخ کباب، سارے آئٹم یہی ہے. قیمے کی پوری، سوڈے کی بوٹل، یہ میری فاتحہ میں رکھی جائے. کیا مقصد تھا اعلیٰ حضرت کا؟ رکھی جائے تو کیا اعلیٰ حضرت کھا رہے تھے کیا؟ نہیں، وہ تو بھائی جنت کی نعمتوں سے کہ میری فاتحہ کے بہانے وہ غریب جن کو یہ نعمتیں نہیں ملتی ان کو مل جائیں گی. سبحان اللہ. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ خبردار خبردار میری فاتحہ کے اس کھانے کو غریب اور مسکین کو کھلائے، اغنیا پیسے والوں کو نہ کھلایا جائے، اور غریبوں کو باداب تہذیب تمیز عزت کے ساتھ بٹھا کے نہ کہ جھڑکا کے، جھڑکایا نہ جائے، عزت کے ساتھ بٹھا کر ان کو کھلایا جائے. یہی وجہ ہے کہ آج تک اعلیٰ حضرت کے عرس میں یہ رسم چلتی ہے. اور بہت سی ایک بات یاد آ رہی ہے، ایک بمبئی میں ایک بزرگ ہے، اس سے اعلیٰ حضرت کی محبت بھی دیکھی ہے اور بزرگوں کے طریقے دیکھے. بمبئی میں مجھے جگہ کا نام یاد نہیں ہے، بمبئی کا بالکل اینڈنگ ہے وہ،
بمبئی وہاں اینڈ ہو جاتا ہے اور وہاں بالکل سمندر لگ جاتا ہے اس سے. ایک مذہب بزرگ تھے, کسی سے بات ہی نہیں کرتے تھے وہ, اور الحمدللہ, کیا پنیل نام ہے, ہاں پنیل نام ہے, مجھے ایگزیکٹ نام یاد نہیں ہے, اور میرے ایک بار حاضری کی سعادت مجھے میسر ہوئی. تو مذہب بزرگ تھے وہ, بالکل بمبئی کا آخری کنارہ تھا, وہاں وہ رہتے تھے. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دوسرا حج فرما کے بمبئی آئے, تو برہان ملت آپ کے مرید اور خلیفہ تھے, شاگرد بھی تھے, ان سے ایک دن اچانک فرماتے ہیں کہ برہان میاں ایک بگی کا انتظام کیجیے. تو بگی لے آئے, کہا حضور کہاں چلنا ہے, کہا کہ ایک بزرگ سے ملاقات کے لیے چلنا ہے. تو حضرت برہان ملت بڑے حیران کہ بھائی بمبئی میں کون بزرگ آ گئے جن سے اعلیٰ حضرت ملنا چاہتے ہیں, اور اعلیٰ حضرت کبھی بمبئی آئے بھی نہیں تھے اس سے پہلے. بگی میں بیٹھے اور بگی والے سے کہتے ہیں کہ چلیے. بگی چلی تو اعلیٰ حضرت راستہ بتا رہے, اس طرف مڑیے, اس طرف مڑیے, اس طرف مڑیے. برہان ملت اور حیران. بگی چلتی رہی اور بالکل وہ بمبئی کا آخری کونا, اینڈنگ جہاں اینڈ ہوتا وہاں سے بھی سمندر ہے, پھر آبادی ختم ہو جاتی ہے. وہاں جب پہنچے تو وہ بزرگ بھی صاحب کشف تھے, مجذوب تھے, کسی سے بات کرتے نہیں تھے صاحب. وہ اپنے لوگوں کے درمیان میں بیٹھے تھے, اچانک اٹھے اپنی حجرے سے اور دوڑتے ہوئے روڈ تک تشریف لائے. ان کو بھی احساس ہو گیا کہ اعلیٰ حضرت بگی سے اترے, دونوں بغل گیر ہوئے. بڑے فصیح زبان میں اعلیٰ سے انہوں نے گفتگو کرنا شروع کیا, اور مولانا کیسے ہیں آپ, خیریت سے؟ تو سارے لوگ حیران کہ تو کسی سے بات ہی نہیں کرتے, آج کیا ہوا کہ زبان آ گئی, بات کرنے لگی. ہاتھ پکڑا لے کر آئے بزرگ, اپنے پاس بٹھایا, اور بزرگ کی زبان سے ایک جملہ نکلا, مولانا بتائیے کیا لیں گے آپ, شربت لیں گے, چائے لیں گے, کافی لیں گے, سوڈا لیں گے, دودھ لیں گے, کیا لیں گے آپ؟ ساری چیزوں کا نام لے لیے جتنی پینے والی چیزیں. تو اعلیٰ حضرت کا ادب دیکھیے, اعلیٰ حضرت کہتے حضور آپ بزرگ ہیں, کوئی بات آپ کی جھوٹی نہیں ہونی چاہیے, سبھی کچھ آپ جو ہے پیش کر دیجیے, آپ کی کوئی بات جھوٹی نہیں ہونا چاہیے. تو انہوں نے مریدوں کو اشارہ کیا, ایک مرید چائے لے آیا, دوسرا مرید کافی لے آیا, تیسرا مرید کولڈ ڈرنک لے کر آیا. اس زمانے کے جو بھی تھا وہ سوڈا چلتا تھا اس وقت, کولڈ ڈرنک نہیں ہوتا تھا, سوڈا لے آیا, ایک دودھ لے آیا صاحب, اور بھی جتنے مشروب تھے سب لایا. وہ پیالے آ گئے, ایک بڑا سا جگ لایا, اعلیٰ حضرت سب کو ایک ساتھ ملا دیا, عجیب و غریب چیز بن گئی وہ. اور اس کے بعد وہ پیالے میں لیا, پہلے اس بزرگ کو پیش کیا. بزرگ نے کہا مولانا آپ پہلے لیجیے, اور پھر پوری محفل کو پلایا. برہان ملت فرماتے وہ پیالہ مجھے بھی جب ملا, خدا کی قسم ایسا بہترین مشروب شربت میں نے زندگی میں کبھی پیا ہی نہیں تھا. سبحان اللہ. بہرحال بزرگوں کی باتیں ہیں, تو ہر چیز کھا سکتے ہیں بھائی, کوئی چیز گوشت نہیں کھا سکتے, انہیں سب فضول باتیں ہیں.